اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا موٹیویشن زون میں ایک سیکھنے اور سکھانے کا پروسیس چل رہا ہے، تو اس میں آج ہم بات کریں گے ایک امامت عالم کا جو راز ہے وہ بیسیکلی کیا ہے۔ اس راز کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو یہ انسانوں کے لیے امامت عالم کا جو راز ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم کس طرح کھنگال سکتے ہیں یا اس کو ہم کس طرح جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت شعر علامہ صاحب کا فرماتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، لیاقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو یہ جو دنیا کی امامت کا جو کام ہے اور جو ایز اے اشرف المخلوق ہونے کی حیثیت سے اللہ پاک نے ہمارے اوپر جو ایک فریضہ سونپا ہے، وہ ہم نے اس دنیا میں رہ کے کیسے کرنے ہیں، اور وہ کرتے ہوئے ہم نے اس دنیا کی جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو کیسے اس کریچر نے، اس انسان نے کیسے اس کو سامنے لے کے آنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں تقریباً کوئی کم و بیش 13 لاکھ مخلوقات اس وقت ہیں۔ ان 13 لاکھ مخلوقات میں سے جس میں کہہ لیں کہ چرند پرند حشرات نباتات ہر چیز اس کے اندر شامل ہے، تو اس میں سے انسان ایک واحد ایسی مخلوق ہے جس نے اس جو امامت کا راز ہے، اس کا بوجھ جو ہے وہ خود پہ اٹھایا ہے، اور اس امامت کے راز کو ہم نے اپنی اس مادی زندگی میں کس طریقے سے لے کے چلنا ہے اور اس کو کیسے اپنے اوپر اڈاپٹ کر کے اس میں سے وہ چیز کھنگالنے کی کوشش کرنی ہے کہ جسے ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم اس دنیا کو کیسے کنٹرول کریں، اس کے فاتحہ کیسے بنیں۔ تو اس میں ایک تاریخی واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک دور میں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم ادم دو بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ یہ اپنے زمانے کے بہت اعلیٰ پائے کے، اس دور کے دونوں ہی بہت اعلیٰ پائے کے بزرگ تھے، اور ان کا زمانہ اثر ایک تھا۔ تو اس میں ایک دفعہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم ادم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی میں تجارت کے لیے سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میں نے 2-3 دن تک تجارت کے لیے سفر پہ نکلنا ہے، اور مجھے تقریباً 1 ماہ لگ جائے گا۔ تو وہ ان سے مل کے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ وہ تجارت کے سفر پہ روانہ ہو گئے، اور تجارت کے سفر پہ جانے کے بعد حضرت ابراہیم ادہم نے کچھ دنوں کے بعد ان کو دوبارہ پھر مسجد میں ان سے ملاقات ہوئی، تو ان سے پوچھا کہ آپ تو 1 ماہ کے لیے تجارت کے سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو آپ ابھی مسجد میں ہیں، تو کیا سفر کا ارادہ آپ نے ترک کر دیا؟ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پہ جو ایک واقعہ ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کہا جی میں بالکل آپ سے مل کے گیا تھا اور میں نے تجارت کا سفر شروع کیا، ابھی میں اپنے گھر سے تقریباً 2-3 دن کے فاصلے پہ میں ایک میدان میں پہنچا، تو وہاں پہ مجھے رات گزارنی تھی۔ تو میں نے وہاں پہ جب اپنا پڑاؤ کیا، اور میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایک پڑاؤ کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، وہ اپاہج ہے، اور وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور بالکل میرے خیمے کے سامنے ہے۔ تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ اپاہج چڑیا کو رزق کیسے پہنچ رہا ہوگا یہاں پہ، وہ کون سی ایسی طاقت ہے جو اس کو یہ جو اڑ بھی نہیں سکتی، اپاہج ہے، یہ کس طریقے سے اپنا رزق تلاش کرتی ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک میں کیا دیکھتا ہوں، ایک اور طاقتور چڑیا آتی ہے، کہ وہ اس کے سامنے اس کے منہ میں کچھ چیز ہوتی ہے کھانے کے لیے، وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھتی ہے اور وہ اپنی چونچ سے اس کے سامنے وہ پھینکے اور اڑ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اس چڑیا کو یہ کرتے دیکھا تو میں نے فوراً اپنا ارادہ ترک کر لیا، اور میں یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا کہ اگر اللہ پاک اس اپاہج چڑیا کو وہاں پہ رزق دے سکتے ہیں تو پھر مجھے تجارت کے لیے جگہ جگہ جانے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو پھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں تو اللہ پاک کا اشرف المخلوق ہوں، میں اللہ پاک کو یاد کرتا ہوں، دن رات یاد کرتا ہوں، تو اللہ پاک جہاں پہ میں موجود ہوں مجھے وہیں پہ رزق دے دیں گے۔ تو جب یہ سارا واقعہ انہوں نے حضرت ابراہیم ادم کو سنایا تو حضرت ابراہیم ادم مسکرائے اور فرمایا کہ اے شفیق، آپ نے وہ اپاہج چڑیا بننا کیوں پسند کیا؟ آپ نے وہ طاقتور چڑیا کیوں نہیں پسند کیا جو اڑ کے نہ صرف اپنا رزق لیتی ہے بلکہ وہ دوسرے جو ایسے اپاہج پرندے ہیں ان تک بھی وہ رزق اللہ پاک کے حکم سے پہنچاتی ہے؟ تو آپ نے وہ طاقتور چڑیاں کیوں نہیں بننا پسند کیا؟ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ اے ابراہیم، آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں، میں غلط تھا، میرے دل میں یہ اس وقت ایک سوچ پیدا ہوئی، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس سے زیادہ
بہتر چیز ہے کہ انسان جو دوسروں کے لیے اگر اپنے آپ کو پائیدار بنائے گا، جو انسان دوسروں کے لیے کچھ کرے گا، تو اس کو اللہ پاک اس طریقے سے پھر نوازتے ہیں جس طرح وہ کرنا چاہتا ہے، جس طرح وہ اپنی زندگی میں وہ عزت، مقام، شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک اس کو پھر اس طرح مقام سے نوازتے ہیں، جو نہ صرف اپنے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں بلکہ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ دار احباب کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے مختلف نوجوانوں کے لیے، جو ایک نوجوان جو ہے وہ روزگار کا سبب پیدا کرتا ہے، تو اللہ پاک پھر اس کو اس طریقے سے نوازتے ہیں جس طرح وہ اس حقیقت سے، یہ جب ایک پردہ اٹھانا ان کی بیسیکلی، دیکھیں اس واقعے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اس واقعے میں دو انسانوں کے لیے واقعہ سیم ہی ہے، لیکن حضرت شفیق بلخی ان کو کسی اور نقطہ نظر سے دیکھ رہے تھے اور حضرت ابراہیم ادھم اس کو کسی اور نقطہ نظر سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت شفیق بلخی کو جب حضرت ابراہیم ادھم نے ان کی آنکھ سے یہ جو دوسرا اینگل تھا اس کا پردہ ہٹایا، تو ایک واقعہ میں جہاں وہ پست ہمتی کا سبق لے کے مسجد میں آ کے بیٹھ گئے تھے، اسی واقعے میں جب ان کو وہی واقعہ دوسرے اینگل سے دکھایا حضرت ابراہیم ادھم نے، تو انہوں نے اسے ایک انکرجمنٹ کا سبق لیا، ایک موٹیویشن کا سبق لیا، ایک وہ راز ان کے سامنے کھلا جس راز کو لے کے جو ڈیوٹی اس انسان کی لگی ہوئی ہے اس دنیا کے اندر، اس نے اس چیز تک وہ پہنچ گئے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو انسان جب ان چیزوں کو، حقائق کو مختلف اینگل سے، مختلف نظریات سے، مختلف طریقوں سے دیکھتا ہے، تو پھر اس کے سامنے وہ حقیقتیں کھلتی ہیں جن کو وہ جاننا چاہتا ہے، جن سے پھر وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ بہت سارے دوسرے نوجوانوں کے لیے ایک اچھا اور تعمیری کام کرنے کا سبب پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس میں آپ آج کی دنیا میں دیکھ لیں، آپ تاریخ میں نہ جائیں، آج بھی آپ دیکھیں 18ویں صدی عیسوی میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ سائنس پہ اس وقت جو ریسرچ ہو رہی تھی، یہ 18ویں صدی عیسوی میڈیکل سائنس میں تہلکہ مچانے کے لیے آپ دیکھیں کہ سر جیمز سمپسن کا نام جو ہے وہ ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ 1811 سے لے کے 1870 تک ان کا یہ جو ڈیوریشن تھا اس کائنات میں، وہ انسانیت کے لیے ایک ایسا کام کر گئے جو رہتی دنیا تک ان کے نام کو یاد رکھا جائے گا۔ آپ دیکھیں وہ ایک نان بھائی کے، ان کے جو والد تھے وہ ایک نان بھائی تھے، وہ بہت غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا، 7 بھائی تھے وہ، لیکن ان میں سے سر جیمز سمپسن کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جب یہ انہوں نے پڑھائی مکمل کر کے اپنے اس مقام تک پہنچے، حالانکہ ان کے والد نے، ان کے بھائیوں نے بہت زیادہ محنتیں کی، مشقتیں کی اور ان کو اس مقام تک پہنچایا، تو آگے پھر جو سر جیمز سمپسن نے وہ کام کیا، کلوروفارم کی شکل میں انہوں نے وہ ایک میڈیسن دریافت کر کے دی جو کہہ لیں کہ بغیر نقصان پہنچائے، بغیر تکلیف دیے، بغیر درد دیے، انسان جب بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ سارے وہ آپریشنز جو چاہے دل کا ہو، جگر کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، وہ اس کو پتہ نہیں چلتا اور وہ سارا آپریٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہی کام اگر زندہ انسان کے ساتھ کیا جائے تو کیا وہ اس چیز کو فیس کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ جو انہوں نے ایک انسانیت کی خدمت کی، انہوں نے کلوروفارم کا تجربہ پہلے خود اپنی ذات پہ کیا، وہ تجربہ کر کے جب وہاں پہ پہلی دفعہ جب انہوں نے کلوروفارم کو اپنے اوپر ٹیسٹ کیا تو ان کا جو ان کے 2 اسسٹنٹ اور انہوں نے اپنے آپ پہ یہ تجربہ ٹیسٹ کر لیا، ان کا ایک آفس بوائے وہ اندر آیا اور اس نے دیکھا کہ تینوں ڈاکٹر صاحبان تو اوندے پڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھا کہ شاید انہوں نے بہت زیادہ تیز کوئی ایسی نشہ ور چیز لے لی ہے جس سے ان کو افیکٹ ہو گیا، وہ ان کو اسی حالت میں چھوڑ کے باہر آ گیا۔ لیکن حقیقت میں انہوں نے وہ کلوروفارم اپنے اندر جذب کی تھی تاکہ یہ چیک کر سکیں کہ ہمیں اس سے کوئی ظاہراً یا اندرونی طور پہ کوئی ایسا نقصان تو نہیں ہمیں فیس کرنا پڑ رہا، اور اس میں کوئی ایسا کام تو نہیں، کوئی ایسی مینٹل کیپیسٹی تو نہیں کوئی ڈسٹرب ہو رہی۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا، اور آج دیکھو میڈیکل سائنس میں اس کلوروفارم کی وجہ سے تہلکہ مچ گیا، اور ہر وہ چیز جو انہوں نے ایک کی، ان کا سفر نان بھائی کے وہ اس بیٹے سے لے کے وہ میڈیکل سائنس میں ایک تہلکہ مچانے کا جو انہوں نے کام کیا، وہ مدتوں تک اس چیز کو یاد رکھا جائے گا، اور مغرب کی دنیا کے لیے امامت کا وہ راز بن گئے۔ سیم اسی طریقے سے ہر انسان کو اللہ پاک نے ہر طرح کی صلاحیات اور قابلیت دی ہوئی ہے، ہر انسان کے اندر وہ ایفرٹس موجود ہیں، وہ ایفرٹ جب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کی جو صلاحیات ہیں میں نے اس سے کیسے کام لینا ہے، کیسے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے۔ دیکھیں جب آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو پھر ہی آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے گا۔ تو یہ وہ امامت عالم کا راز جاننے کے لیے آپ کو اپنی خود ہی پہ سب سے پہلے آنا پڑتا ہے،
वो खुद ही के इसमें फिर अल्लामा साहब का बड़ा एक खूबसूरत शेरा फरमाते हैं, अपने ही मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने ही मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। तो ये अपना बनने के लिए भी हमें अपनी खुदी को जांचने के लिए हर तरफ से मोटिवेशन है। इसमें देखें आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत फरमाने वाली शाना फरमाते हैं, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। जिस इंसान ने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। तो जो खुदा को पहचानने की सारी सलाहियात हमारे अपने अंदर मौजूद है, और ये बात हमारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और हमने अगर इस चीज़ से इतनी मोटिवेशन ले ली और इस चीज़ को अपने ऊपर लागू कर लिया और अपनी ज़ात को फना कर दिया, तो फिर हम वो मुकाम पालेंगे जो हम पाना चाहते हैं। फिर हम वो हर उस काम को हासिल कर लेंगे जो हम करना चाहते हैं। अगर हम अपनी अना के जज्बे में गुम हो गए, अगर हमने अपनी हस्ती को ही ना मिटाया, कहते हैं ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ बनना चाहते हो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। तो अपनी हस्ती को मिटाने से ही इंसान की जो इंसानियत है वो उभर कर सामने आती है। वो उस चीज़ पे काबू कर लेता है, उस इश्तिआल अंगेज़ी वाली ज़िंदगी से निकलकर इस्तक़लाल वाली ज़िंदगी में आ जाता है। फिर वो अमामत आलम का वो राज जान जाता है जो वो जानना चाहता है। वो हर उस चीज़ को जान लेगा जिस तरह वो जानना चाहता है, क्योंकि जब उसका दिल, जिसको कल्बे सलीम कहा गया है, उसमें वो हर वक्त दो चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र करेगा, जिसमें खौफ खुदा और इश्क मुस्तफ़ा, ये दोनों चीज़ें अगर उसके दिल में मौजूद होंगी तो फिर वो अमामत आलम के उस राज तक पहुँच जाएगा जो वो करना चाहता है, जो वो हासिल करना चाहता है। तो दोस्तों, आपने इस जुर्रतमंदी के साथ ज़िंदगी के मैदान में उतरना है, ज़िंदगी की हकीकतों को जानना है। अगर आप एक जुर्रतमंदी का मुजाहरा करेंगे और अपने मालिक के सामने सरबस सजूद होंगे, तो आप यकीन करें अमामत आलम का राज आप पालेंगे। आप ना सिर्फ अपने आप को, अपने किरदार का गाजी बनेंगे, बल्कि आप इज्तिमाई तौर पर भी ना सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और दीन इस्लाम के लिए भी एक अच्छा मुकाम पैदा करेंगे। बहुत शुक्रिया।